صفحے کے شروع سے لائن نمبر 1 سورۃ انفال کی آیت نمبر 62 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ اگر ارادہ کریں وہ یعنی کافر ارادہ کریں ان یخدعوکا کہ وہ آپ کو دھوکہ دیں فإن حسبک اللہ بے شک اللہ رب العزت آپ کے لیے کافی ہے هو الذی ایدک بنصرہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ کی تائید کی اپنی مدد کے ساتھ وبالمؤمنین اور ایمان والوں کے ساتھ وألف بین قلوبہم اور اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے اندر الفت ڈال دی محبت ڈال دی تو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم اگر آپ خرچ کرتے وہ جو کچھ زمین میں ہے جميعا تمام تمام ما الفت بین قلوبہم تو پھر بھی ان کے دلوں کے اندر محبت نہیں ڈال سکتے تھے ولکن اللہ الف بینہم لیکن اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی انہ عزیز حکیم بے شک اللہ رب العزت کی ذات غالب ہے حکمت والی ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اللہ کی ذات کافی ہے ومن اتبعک من المؤمنین اور وہ ایمان والے جنہوں نے آپ کی پیروی کی گزشتہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کا حکم دیا تھا کہ کفار کے ساتھ اگر وہ صلح کے لیے جھک جائیں تو تم بھی صلح کے لیے جھک جاؤ، تم بھی ان کے ساتھ صلح کر لو،
اور پھر فرمایا اگرچہ تمہیں تمہارا یہ گمان ہو کہ وہ صلح اس لیے کر رہی ہیں، پیچھے ان کا مقصد یہ ہے کہ صلح کر لیں گے اور اپنی قوت تیار کریں، قوت تیار کرنے کے بعد دوبارہ مسلمانوں پہ حملہ آور ہوں گے، فرمایا اگرچہ ان کا مقصد تمہیں دھوکہ دینا ہو، فرمایا پھر بھی اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہے جو تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اگرچہ اس آیت کے مخاطب صحابہ کرام ہیں، لیکن قیامت تک کے لیے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے، اگر کوئی کافر کوئی دوسرے آپ کے لیے صلح کے لیے جھکتی ہے تو ان کے لیے جھک جائیں، لیکن فرمایا جو بھی اسلامی ریاست ہے اسلام پہ چلنے والی، فرمایا جو کافر ہیں وہ دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہے، وہ آپ کو کبھی بھی آپ کے خلاف ایسی کارروائی نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے آپ کو پریشان کر دیں، دھوکے کے ذریعے سے آپ کے اوپر غالب آ جائیں، فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ شرط یہ ہے کہ وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق زندگی گزاری جا رہی ہو، احکام شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ والذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، فرمایا آپ کو معلوم ہے اللہ کی ذات نے آپ کی تائید کی ہے، پہلے کئی مقامات کے اوپر، بدر میں کی، احد میں کی، خندق میں کی، اللہ رب کی مدد شامل حال رہی، وبالمؤمنین، اور ایمان والوں کے ساتھ بھی آپ کی مدد کی، جو صحابہ کرام تھے ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، اور پھر صحابہ کرام کے ساتھ اللہ رب العزت نے فرشتے اتارے، فرشتوں نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر جنگ کی، تو تھوڑی سی صحابہ کرام کی جماعت ہے لاکھوں کے اوپر غلبہ پا رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی اللہ رب العزت کی تائید، مدد شامل حال تھی۔ اور آگے فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، فرمایا آپ کی یہ باسط کی برکت ہے کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے دلوں میں جو آپ کے اوپر ایمان لانے والے ہیں ان کے دلوں کے اندر اللہ رب العزت نے محبت ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے تو یہود کے علاوہ دو قبیلے اور آباد تھے، اوس اور خزرج، اور آپس میں کتنی زیادہ مخالفتیں تھی، ایک جو لڑائی ہے جن کو حرب فسوس کہا جاتا ہے وہ 120 سال تک لڑی گئی، ایک ان کی لڑائی 63 سال تک لڑی گئی، ایک ان کی لڑائی جو تھی وہ 93 سال تک لڑی گئی، مسلسل لڑائیوں کے اندر، اور لڑائی بھی چھوٹی سی بات ہو جاتی، اگر کسی کا جانور پہلے پانی پی لیتا تو پہلے میری باری تھی، آپ کے جانور نے پہلے پانی کیوں پیا، وہ اپنے خاندانوں کو بلاتا، وہ دوسرے خاندان والوں کو بلاتا، تو لڑائی شروع ہو جاتی، پھر لڑائیاں چلتی رہتی، اور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط کی برکت سے فرمایا ان کے دلوں کے اندر محبت ڈال دی، اور ایسی محبت ڈالی کہ وہ آپس کے اندر مل کر کھانے پینے لگے، مل کر بیٹھنے لگے، آپس میں رشتہ داریاں کرنے لگے، اور آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جان نچھاور کرنے لگے۔ اب جو یہودی تھے، وہ عیسائی تھے، وہ دیکھنے لگے کہ پہلے یہ آپس میں لڑتے تھے، ہمارے ماتحت تھے، جس طرح آج کل کے زمانے میں جتنے اسلامی ممالک ہیں آپس میں اتحاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کافروں کے ساتھ تو اتحاد کر لیں گے لیکن آپس میں ایسا ذہن بگڑ چکا ہے، آپس میں اتحاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو فرمایا ان کا بھی یہ حال تھا، وہ آپس میں تو ملنے کے لیے تیار نہیں تھے، یہودی عیسائیوں کے ساتھ ملتے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کے بعد ان کی آپس کے اندر بہت زیادہ محبت ڈل چکی ہے اور ایک دوسرے کے اوپر جان نچھاور کرنے والے بن گئے ہیں، تو اللہ رب العزت فرمایا لو انفقتا، یا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے اگر آپ خرچ کرتے ما فی الارض جمیعا، زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری لا کر ان کے قدموں میں پھینک دیتے، ما الفت بین قلوبہم، فرمایا تب بھی ان کے دلوں کے اندر محبت نہیں ڈال سکتے تھے، ولکن اللہ الف بینہم، لیکن آپ کی باسط کی برکت سے اللہ رب العزت کی ذات نے ان کے دلوں کے اندر محبت ڈال دی، اور ایسی محبت ڈالی اب ایک معشوق ہو اس کے جتنے عاشق ہوتے ہیں وہ آپس میں دشمن بن جاتے ہیں، ہم رقیب ہو جاتے ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے جتنے بھی عاشق تھے وہ آپس میں محبت کرنے والے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جان نچھاور کرنے والے تھے، اور آپس میں ایک دوسروں کے ساتھ بڑا پیار تھا۔ اگر اللہ رب العزت فرمایا انہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ رب العزت غالب ہے اور حکمت والا ہے، اللہ رب العزت کی ذات سب کچھ کرنے کے اوپر قادر ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے دلوں کے اندر ایسی محبت ڈالی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر جان نچھاور کرنا سعادت سمجھتے تھے، اپنی گردن کٹانا وہ سعادت سمجھتے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے آپ دیکھ لیں صحابہ کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تو مدینہ میں تھے لیکن پوری دنیا میں آپ کو صحابہ کرام کی قبریں ملیں گی، سندھ میں ملیں گی، پاک پتن میں ملیں گی، اسی طرح یورپ میں ملیں گی، جہاں بھی جائیں گے صحابہ کرام کی جو جس طرف نکلا پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لے کر پھر وہی اس کی قبر بنی۔ اور جس وقت
یہ کیسے کسرا فتح ہوا تو ان کے فرنیچر، ان کے قالین اور بڑی بڑی اعلیٰ قسم کی جو ان کی نعمتیں تھیں، ان کو انعامات تھے، وہ مسلمانوں کے قبضے میں آئے تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں، داڑھی مبارک آنسو سے تر ہے۔ صحابہ نے فرمایا امیر المومنین آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کیسر و کسرا کی جو طاقتیں ہیں، وہ نعمتیں ہیں، جو تمہارے قابو کے اندر آ جائیں گی، تو یہ تو خوشی کا دن ہے۔ فرمایا یہ مال و دولت ایسی چیز ہے یہ جہاں بھی جاتی ہے ساتھ نفرتیں بھی لے کر جاتی ہے۔ میں اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ ہم فقر و فاقہ میں تھے، ایک دوسرے کے اوپر جان نشاور کرتے تھے، فقر و فاقہ میں تھے، ایک دوسرے کے اوپر مر مٹنے کے لیے تیار تھے۔ ایسا نہ ہو یہ مال و دولت تو آئی ہے، ساتھ ساتھ اپنی نفرتیں بھی لے کر آ جائے۔ یہ مال و دولت تو آئی ہے، اقتدار تو ملا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر جو محبت ہے یہ ختم ہو جائے، اس لیے وہ رو رہا ہوں۔ لیکن فرمایا مال و دولت، اقتدار ایسی چیز ہے یہ جہاں بھی جاتی ہے یہ ساتھ نفرتیں بھی لے کر جاتی ہے، دشمنیاں بھی لے کر جاتی ہے، اور آپس کے اندر حسد کینہ بھی لے کر جاتی ہے۔ لیکن فرمایا اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی برکات موجود ہو تو پھر فرمایا یہ مال و دولت انسان کے لیے دنیا اور آخرت کا ذخیرہ بن جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی بڑے بڑے مالدار تھے، حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، پھر انہوں نے اپنا سارا مال و دولت اسلام کے لیے لٹا دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے مختلف مقامات کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ آپ جنتی ہیں، اور آپ نے اسلام کے اوپر بہت زیادہ مال خرچ کیا۔ فرمایا مال و دولت کہاں جانا یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق حاصل کیا جائے، اور آپ کی طریقے کے مطابق جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے وہاں خرچ کیا جائے۔ فرمایا پھر یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن فرمایا مال و دولت آئے تو انسان پہلے نماز پڑھتا تھا، پھر نماز پڑھنا بھی چھوڑ جائے۔ مال و دولت آئے پہلے انسان قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا، پھر قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھی چھوڑ جائے۔ وہ سمجھ جائے کہ یہ مال و دولت جو ہے یہ میرے پاس آ رہا ہے، یہ اللہ رب العزت کی نعمت نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کی دلیل ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ میں نے صحابہ کرام کے دلوں کے اندر ایسی محبت ڈال دی تھی کہ دنیا کی کوئی طاقت انہیں اس کے اندر سے پھیر نہیں سکی۔ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے جو کہیں گے فلاں صحابی کا آپس میں یہ اختلاف آئی، یہ دشمنی تھی، اور میں اگر آپ تاریخ کو سامنے رکھیں گے پھر آپ کو یہی نظر آئے گا۔ اگر آپ قرآن پاک کو سامنے رکھیں گے پھر آپ کو یہی سمجھ آئے گا کہ صحابہ کرام کا آپس کے اندر محبت تھا، پیار تھی۔ اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے، اختلاف رائے، فرمایا اختلاف رائے تو تھی کہ یہ مسئلہ ایسے نہیں ایسے ہے، اسی کو مشاجرات صحابہ کہا جاتا ہے۔ مشاجرہ یعنی شجر سے ہے، جس شجر کی ٹہنیاں بہت زیادہ ہوں اور آپس کے اندر جکڑ جاتی ہیں، جب جکڑ جاتی ہیں ان کے جکڑ جانے کی وجہ سے سایہ اور زیادہ گنا ہو جاتا ہے۔ اور پھر صحابہ کرام کا جو آپس میں اختلاف تھا، کسی نے کسی قول کو لیا، کسی نے کسی قول کو لیا اور اسی کو اعلیٰ سمجھا، تو فرمایا یہ اختلاف یہ بھی امت کے لیے رحمت ہے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ اور زیادہ واضح ہو گئی، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر اور زیادہ جو احکامات سے اور زیادہ واضح ہو گئے۔ اور فرمایا یہ کہنا کہ صحابہ کرام کے اس کے سامنے رکھ کر صحابہ کرام کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنا یہ اپنے ایمان کو ضائع کرنا ہے۔ فرمایا اگر آپ قرآن پاک کو سامنے رکھیں گے تو آپ کو یہی نظر آئے گا، ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے اندر محبت ڈال دی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے مر مٹنے کے لیے تیار تھے۔ جس وقت صلح حدیبیہ کے اوپر ابو جہل اور ان کے بڑے بڑے سردار آئے اور جا کر واپسی پہ کہنے لگے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ماننے والے ہیں، میں نے دنیا میں ایسے ماننے والے نہیں دیکھے، وہ تو پانی کا قطرہ نیچے نہیں گرنے دیتے، وضو کرتے ہیں وہ قطرہ نیچے نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں، اپنے جسموں کے اوپر ملنا سعادت سمجھتے ہیں۔ اور فرمایا ایسے جس کی چھان نشاور ہو، ماننے والے ہوں، فرمایا انہیں دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ تو یہاں اللہ نے شاہ فرمایا کہ میں نے صحابہ کرام کے دلوں کے اندر محبت ڈال دی تھی، انہ عزیز حکیم، اور فرمایا اللہ رب العزت غالب ہے، حکمت والے ہیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، آپ کے لیے اللہ رب العزت کی ذات کافی ہے، اور جس کے لیے اللہ کافی ہو دنیا کی کوئی طاقت سے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ومن اتبعک من المؤمنین، اور فرمایا جو بھی آپ کی اتباع کرے گا مومنوں میں سے وہ بھی آپ کا خادم ہے۔ اب فرمایا صحابہ اول کو خادم تو صحابہ کرام ہیں، اور پھر فرمایا صحابہ کرام کے بعد جو بھی محمد رسول اللہ
وسلم کی شریعت کے اوپر چلنے والا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لے کر چلنے والا ہے، قیامت تک اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات جو ہے اس سے حصہ ملتا رہے گا۔ تو ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے سچی محبت نصیب فرمائے۔